اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ المائدہ اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 14 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد بے شک، جاءکم آیا تمہارے پاس، رسولنا ہمارا رسول، یبین لکم وہ ظاہر کرتا ہے تمہارے لیے، کثیرن بہت سی، مما اس سے جو کنتم تھے تم، تخفونا چھپاتے، من الکتابی کتاب سے، ویعفو عن کثیر اور وہ درگزر کر دیتا ہے، معاف فرماتا ہے بہت سی چیزوں سے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین۔ تو دیکھیں، جب کوئی شخص اس آیت کی تفسیر کو سمجھے گا کہ جب کوئی شخص آتا ہے، کوئی شخص کہیں سے آتا ہے تو اس کے متعلق کچھ باتیں پوچھی جاتی ہیں، کچھ سوالات کیے جاتے ہیں بیسک سے۔ کہاں سے آئے ہو، کس کے پاس سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں ان چاروں سوالوں کا بہت ہی احسن انداز سے جواب دیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں، رب العالمین کے پاس سے، اور کس کے پاس آئے ہیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یعنی رب کے پاس سے آئے ہیں۔ بھیجے کس کے لیے گئے ہیں، آئے کس کے پاس ہیں، بھیجے تو تمام عالمین کے لیے۔ اس آیت میں کیا فرمایا گیا، کن کی، کہ جو کون چیزیں چھپاتے تھے، کون سی چیزیں چھپاتے تھے، ان کے سوالوں کے جوابات اور ان کے جو من گھڑت عقائد ہیں، ان کی بری حرکتیں، بری عادتیں ہیں۔ اس لیے یہاں پر اہل کتاب کا ذکر خاص کیا گیا کہ وہ جو کتاب سے، تورات سے، انجیل سے وہ حصے چھپا لیتے تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ریلیٹڈ اس میں لکھا ہوتا تھا۔ حق بات جو اپنے فائدے کے لیے نہیں لگتی تھی اس کو چھپا لیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کو چھپا لیتے تھے۔ تو اس لیے خاص طور پر یہاں پر اہل کتاب کا ذکر کیا گیا۔ تو کیا فرمایا گیا کہ کس کے پاس آئے، سارے کتابیوں کے پاس۔ کیا لے کر آئے، فرمان الہی اور فیضان الہی، کہ رسول کسے کہتے ہیں، جو فرما رساں ہو، جو پیغام دینے والا ہو، جو فیضان رساں ہو۔ اور کیوں آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ چھپی آیات تورات کو ظاہر کیا جا سکے۔ وہ آیات جن میں احکام الہی تو تھے، جن میں نعت مصطفیٰ تو تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں تو مذکور تھیں، لیکن انہوں نے اپنے فائدے کے لیے، انہوں نے اپنی آسانی کے لیے، اپنی جارحداری کے لیے، اپنی سرداری کے لیے ان آیات کو بدل دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، ان کا فیضان عام ہوا، تو کیا فرمایا گیا کہ بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے، وہ تم پر بہت سی وہ چیزیں ظاہر فرماتے ہیں جو تم نے اللہ کی کتاب سے چھپا ڈالی تھی، اور بہت سی معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ بہت سی چھپی آیات جو تورات کی تھی ان کو ظاہر فرمانے کے لیے تشریف لے کر آئے۔ یعنی اے تورات اور انجیل کو ماننے والوں، ان کو جاننے والوں، تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے جن کی بشارتیں تمہیں تمہاری کتابوں میں تمہارے رسولوں نے دی تھی۔ ان کے تم پر بہت سے احسانات ہیں، جن میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ تم تورات اور انجیل کی جو آیات اب تک چھپاتے یا بدلتے رہتے تھے، ان میں سے بہت سی آیتوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوب ظاہر فرماتے رہتے ہیں، قول سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اور تمہیں اور بہت سی معافیاں بھی دے دیتے ہیں۔ تمہاری چھپائی ہوئی آیتوں کو جو ہیں وہ ظاہر
فرماتے ہیں اور ان کے لیے اعلان عام ہے معافی کا جو لوگ اپنے پچھلے کیے پر پشیمان ہیں، اپنے باطل عقائد کو خود رد کرتے ہیں، توبہ کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں جب وہ اپنے عقائد سے توبہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے آئیں تو رب العالمین فرماتے میرے محبوب ویعفو عن کثیر، بہت سی چیزوں سے وہ معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ یعنی جو لا علم میں یا جو دانستہ طور پر بھی گناہ کیے لیکن پھر اس پر پشیمان ہوئے اہل کتاب، اس پہ شرمندہ ہوئے جو باطل عقیدے تھے اور اپنا باطل عقیدہ چھوڑا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، قرآن کو کتاب مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول جانا مانا، ایمان رائے اللہ کے احکامات پر، رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ میرے محبوب ہی ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ پھر فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب منیر۔ تو یہاں پر ایک بہت ہی پیارا عقیدہ سامنے آتا ہے، ایک بہت ہی پیاری آیت جو ہمارے مومنوں کے دلوں کی دھڑکن ہے اور مومنوں کا عقیدہ ہے وہ سامنے آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی یہاں پر ذکر ہے؟ تو دیکھیں کہ یہاں پر کتاب مبین سے مراد قرآن ہے، کتاب مبین سے مراد قرآن ہے اور قرآن راہ ہدایت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن کے دل میں پہلے جلوہ گر ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کی وجہ سے ہی قرآن ہمارے ہاتھ میں آیا۔ تو قرآن جو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ انسان جب کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہونے کے لیے تو وہ پہلے کلمہ پڑھتا ہے، محمد کا نام لیتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ، اور پھر اس کے بعد قرآن پڑھتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو کلمہ پڑھتا ہے اور قرآن مجید بعد میں پڑھتا ہے، اسی لیے نور کا ذکر پہلے ہوا، کتاب کا ذکر بعد میں ہوا۔ اور نور سے مراد کیا ہے؟ روشنی۔ تو کتاب کوئی بھی ہو روشنی سے پڑھی جاتی ہے نا، اندھیرے میں نہیں نا، تو کتاب کوئی بھی ہو وہ روشنی سے دیکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ تو بات جب قرآن کی آئے تو قرآن کریم پڑھنے کے لیے جس روشنی کی ہمیں ضرورت ہے وہ روشنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ قرآن حضور سے ہی تو سیکھا اور سمجھا گیا، حضور نہ ہوتے تو ہمیں قرآن سکھانے والا کون ہوتا؟ اور قرآن سکھانا دور کی بات، قرآن نازل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر ہوا، کسی نے یہ ذمہ داری قبول نہیں کی تھی، پہاڑوں، پتھروں، سمندروں، دریاؤں ہر ایک سے پوچھا گیا تھا، لیکن انسان کے دل نے اس کو قبول کیا قرآن کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک بشریت کے لبادے کو اوڑھ کر اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن وہ نور ہیں، ایسا نور، ایسی روشنی کہ جس نے تمام عالم کو منور کر دیا اپنے وجود سے، اور یہ ایسی روشنی ہے، ایسا نور ہے کہ جو کبھی بھی بجھ نہیں سکتا، ماند نہیں پڑ سکتا، ہمیشہ کے لیے ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی روشنی لے کر آئے جو قرآن کی صورت میں قیامت تک کے لیے مومنوں کے دلوں کو منور کرتی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور کسی کی کوشش سے بھی بجھ نہیں سکتا، یہ ایسی روشنی ہے کہ تمام عالم اس روشنی سے منور ہو گیا۔ تو اگلی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 16، جس میں رب العالمین فرماتا ہے یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے اللہ من اتبع، جو تابع ہو جائے رضوانہ اس کی مرضی کا، سلامتی کے راستوں، سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی، اور نکالتا ہے انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے، اور ہدایت دیتا ہے انہیں سیدھے رستے کی طرف۔ تو دیکھیں یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ایسی ہیں کہ جو کہ راہ ہدایت کا سبب بنی۔ تو رب العالمین فرماتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، اپنے انبیاء کے ذریعے، کس کو؟ جو تابع ہو جائے اللہ کی مرضی کی۔ تو دیکھیں یہاں ایک چیز جو ہے، ایک نقطہ قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ اطاعت اور اتباع، ہم عام طور پہ اس کا معنی اور مفہوم سیم سمجھتے ہیں، اور ہے بھی، ہونا بھی یہی چاہیے۔ اطاعت بھی حکم ماننا ہوتا ہے، اتباع بھی پیروی کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک اہم نقطہ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے، دیکھیں من اتبع، جو تابع ہو جائے، کہ اطاعت عقل سے ہوتی ہے، اتباع عشق سے ہوتی ہے، یعنی عقل کو چھوڑ کر۔
اطاعت کس کو کہتے ہیں کہ حکم سنا، حکم کو سمجھا، اس کی فرما برداری کی. لیکن اتباع یہ ہے کہ پہلے اس حکم کو سنا اور بغیر سوچے سمجھے ہی اس کے نقش قدم پر چل پڑے. اور یہ اتباع کی صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ ایک دفعہ ایک صحابی کسی کو حدیث سنا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک واقعہ سنا رہے تھے، اور وہ سناتے ہوئے مسکرا پڑے. تو دوسرے صحابی نے پوچھا ہے کہ آپ یہ واقعہ پڑھتے ہوئے مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو ان صحابی نے کہا کیونکہ میں نے رسول اللہ کو بھی یہ واقعہ سناتے وقت مسکراتے ہوئے دیکھا تھا. اللہ اکبر. یعنی اتباع کیا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے دیکھا میرے نبی نے یہ عمل کیا ہے، ویسے کا عمل کرنا شروع کر دیا. دیکھا میرے نبی نے یہ عمل کیا ہے، ویسے کا عمل، اپنے عمل کو ویسا کر دیا، اور ویسا جیسے اللہ نے حکم دیا. یہاں پر دیکھیں کیا الفاظ ہیں، رضوانہ، اس کی رضا، اس کی مرضی. تو اس کی رضا کا ہمیشہ ساتھ رہے تو کیا ہی اچھی بات ہو جائے. سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور. فرمایا گیا کہ پھر جو اللہ کی رضا اپنے آپ کو تابع کر دیتا ہے اللہ کی رضا کے، تو پھر یہ قرآن ایسی روشنی ہے، اللہ کا کلام ایسی روشنی ہے جو لوگوں کے لیے بشارت ہے. اللہ ان لوگوں کو جو خود کو اللہ کی رضا کے تابع کرتے ہیں ان کو کسی بھی قسم کی گمراہی میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، اور جو نیکی اور ہدایت کی تلاش میں رہتے ہیں یہ قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو کفر، گمراہی، بدکاری کے اندھیروں سے ایمان، ہدایت، تقوی کے نور کی طرف رب العالمین لے جاتا ہے اپنے کلام کے ذریعے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائے. اگلی آیت پڑھتے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. تحقیق وہ لوگ کافر ہوئے، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح بن مریم ہے. استغفر اللہ. تو اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ نجران کے عیسائیوں کے دو فرقے تھے، یعقوبیہ اور ملکانیہ. اور عیسائیوں کے جس طرح ہم نے پچھلی آیات میں بھی پڑھا کہ بہت سے فرقے ہیں، 4 مشہور فرقے ہیں، لیکن آپس میں بھی ان کا بالکل بھی مل کے نہیں رہتے، آپس میں اختلافات ہیں. تو یہ یعقوبیہ اور ملکانیہ جو ہیں یہ فرقوں کے متعلق نازل ہوئی، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح ان کے جسم میں حلول کر لیا ہے. استغفر اللہ. حلول کے لفظی معنی کیا ہے؟ آپ کو اکثر کتب میں یہ لفظ لکھا ہوا ملے گا عیسائیوں کے کچھ فرقے جو ہیں ان سے متعلق، اور وہ یہ لفظ یہ ہے حلول کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کسی کا کسی چیز میں اس طرح سے داخل ہو جانا کہ ان دونوں میں کوئی امتیاز، کوئی فرق باقی نہ رہے. اور یہ ایسا باطل عقیدہ ہے عیسائیوں کا جس میں نعوذ باللہ یہ اس طرح سے عقائد رکھتے ہیں کہ خالق اور مخلوق میں، یعنی حضرت عیسیٰ اور اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے، مخلوق میں اور خالق میں کوئی فرق نہیں ہے. استغفر اللہ. تو یہ عقیدہ تھا ان کا. تو انہوں نے یہی عقیدہ جو ہے اس دور میں بھی تھا، آج بھی ہے، کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کی روح ان کے جسم میں حلول کر لیے. اس لیے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں خدائی اس طرح حلول کیے ہوئے ہے. وہ کہتے تھے جیسے کہ آفتاب میں جو چاند ہے وہ سورج سے روشنی لیتا ہے، یا اگر آگ ہے تو اس میں حرارت ہے، دونوں ہی ایک چیزیں ہوتی ہیں. جس طرح پھول ہے تو اس میں رنگ اور خوشبو ہے، ویسے انہوں نے اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کہا. استغفر اللہ. تو ان کی تردید میں ان کے رد میں آیت کریمہ نازل ہوئی، اور جس میں بہت ہی مدلل طریقے سے ان کے عقیدے کا رد کیا گیا. تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس آیت کے ترجمے کو جہاں ضروری ہے کہ غور سے پڑھا جائے، وہاں اس کی تفسیر بھی بڑے غور سے سنی جائے تاکہ کوئی مس کنسیپٹ نہ لے لیں آپ. تو اس آیت میں بڑے مدلل طریقے سے ان کے عقائد کا جو ہے وہ رد کیا گیا. کس طرح سے کہ انہوں نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو الوحیت کے مقام پر پہنچا دیا، یعنی معبودیت کے، حالانکہ وہ ابن مریم ہیں. قرآن کریم میں کیا فرمایا گیا؟ ان اللہ هو المسیح ابن مریم. ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کہا تھا کہ جو بے شک ان اللہ، بے شک اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم، یعنی اللہ اور مسیح ابن مریم دونوں ایک ہی ہیں. استغفر اللہ. لیکن قرآن میں جہاں کہیں بھی ذکر آیا ہے آپ غور کریے گا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، یہی ذکر آیا عیسیٰ ابن مریم. کیوں بار بار؟ تاکہ انہی عیسائیوں کا رد ہو، عیسائیت کا رد ہو کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں. ہر ایک کو اس کے باپ کے نام سے بلایا جاتا ہے نا. اگر میں ہوں تو میں افرا بنت جاوید ہوں. اور یہاں پر جہاں پر جتنے انبیاء کا ذکر قرآن میں کیا گیا وہاں پر کس کو اس کی ماں یا اس کے والد کے نام کے ساتھ بلایا گیا؟
ماں کے نام کے ساتھ تو حضرت عیسیٰ ہی ہے نا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی پکارا گیا اور ہر دفعہ ہر بار پکارا گیا. تو اس آیت میں کیا ہے، اس کی روشنی میں ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ حضرت مریم کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے اور آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور آپ کی جو پیدائش ہے وہ اس قدر عجیب نہیں ہے کہ انہوں نے ایک عقیدہ ہی گڑھ لیا کہ اگر ان کا باپ نہیں ہے تو نعوذ باللہ اللہ ان کا باپ ہے. ایسے تو بہت سے طریقے ہیں پیدائش کے دنیا میں، جس طرح آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیدا کیا مٹی سے، اور پھر حضرت حوا کو حضرت آدم سے پیدا کیا. تو کیا آدم کے اگر کوئی ماں باپ نہیں ہے تو نعوذ باللہ اللہ ان کا باپ یا ماں ہے؟ ایسے عقائد نہیں نا. تو پھر حضرت حوا حضرت آدم سے پیدا ہوئی، حضرت حوا کی کوئی والدہ نہیں ہے، تو اس عقیدے کے بارے میں بات کر لیں، ذرا عقل اور فہم سے سوچ لیں. تو حضرت حوا کا تو جانتے ہیں نا تمام اہل کتاب، حضرت آدم کو، تو پھر ان کے بارے میں تو عقائد ٹھیک ہیں. پھر اسی طرح سے پیدائش جو اس دنیا میں ہے وہ عام انسان کی بھی ہوتی ہے، مرد اور عورت کے باہمی جسمانی تعلق سے، اور پھر اولاد اس دنیا میں وجود. اور اسی طرح کچھ کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اور اس کی بھی مثال حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کے لیے جو دمبا آیا تھا وہ ہے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کی تھی، اونٹنی آ گئی تھی وہاں پر، اور وہ اونٹنی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی، اور جو اونٹنی آئی اس نے جیسے ہی وہ دنیا میں اس نے ایک بچے کو بھی جنم دیا، اور وہ جس بچے کو جنم دیا تو پھر اس کا والد کون تھا؟ تو لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ جس کو جس طرح چاہے تخلیق فرمائے، پیدا فرمائے. تو رب العالمین نے جب حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا تو یہ بھی مخلوق ہی ہیں. تو رب العالمین نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ تم فرماؤ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرما لے تو کون ہے جو اللہ سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے؟ اور آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی بادشاہت اللہ کے لیے، یعنی ان سب کو موت آنی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے قرب قیامت کے قریب اپنی زندگی مکمل کر کے، ان کو بھی موت آئے گی، اور روضہ انور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہی ان کا مدفن ہوگا. اور آپ جو ہیں وہ عبد ہیں، اللہ مالک ہے، آپ مملوک میں ہیں. کس طرح سے رب العالمین نے اب دیکھیں یہاں پر فرمایا آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ ان تمام کا مالک ہے. تو جو کچھ سے مراد اب اس میں حضرت عیسیٰ بھی آ گئے، حضرت مریم بھی آ گئی، اور آپ نے اللہ نے ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں تخلیق کرنے والا ہوں، یہ میری مخلوق ہیں. لہٰذا اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر لا کر کھڑا کر دینا، اور اللہ کو جس طرح معبود کہنے کا حق ہے ویسے اس کی مخلوق کو میں سے کسی کو معبود بنا لینا، یہ کھلا شرک نہیں ہے. اور اللہ نے پھر فرما دیا قرآن میں کہ ساری زمین کو اگر میں موت دے دوں، حضرت عیسیٰ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام، تو کون ہے جو بچا لے جائے گا ان کو؟ کوئی بھی نہیں. لہٰذا اللہ کی جو معبودیت ہے اس کا اقرار کر لیا جائے، اور اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں وہ مخلوق ہیں، اور حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے عبد بندے ہیں. فرمایا گیا یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. میں نے آپ کو پیدائش کی مختلف اقسام بتائیں، جو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. ہماری عقلوں سے بعید ہیں اللہ کے کام. ہم اللہ کو سوچ سکیں تو عقل میں نہیں آ سکتا اللہ کی ذات، لیکن محسوس کریں تو رب کہتا ہے رب العالمین نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے اور ہمیشہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اب یہ جو اگلی آیت ہے، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم یعذبکم بذنوبہم، فرمایا گیا، پچھلی آیت بھی دیکھ لیتے، وقالت اور کہا یہودیوں اور عیسائیوں نے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں. تو اے حبیب تم فرما دو اگر ایسا ہے تو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیتا ہے؟ یعنی بھی اس آیت میں کیا فرمایا گیا، وہ عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے. ان میں سے جہاں جس قدر من گھڑت عقائد ہے نا، ان کا تفصیلاً قرآن میں بارہا ذکر آیا. ان میں سے ایک عقیدہ، ایک گھٹیا ترین عقیدہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے کیا، ان میں سے عیسائی اور یہودی ہیں، ان میں سے ان کے عقیدے کیا ہیں
کہتے ہیں جی اگر یہودی ہیں وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں تو ہم ان کے خاندان میں سے ہیں، تو ہم بھی اللہ کے لاڈلے بیٹے ہوئے، ہم بھی اللہ کے جو لاڈلے ہیں، ہمیں عذاب نہیں آئے گا۔ اسی طرح عیسائی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، تو ہم بھی ان کے خاندان میں سے ہیں، تو ہم بھی اسی طرح ٹھہرے۔ استغفر اللہ۔ اور ہم یقین کریں میں یہ تفسیر ایکسپلین کر رہی ہوں تو مجھے خوف آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میری زبان کو حق بات ہی بیان کرنے کی توفیق دے اور ہر طرح کی بے ادبی سے بچائے، کسی بھی طرح میں کوئی الفاظ ایسے استعمال نہ کروں جو بے ادبی طرف لے جائے مجھے، کیونکہ ادب ہی، عشق ہی علم کی پہلی سیڑھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ادب کے ساتھ تفسیر بیان کرنے کی توفیق دے۔ تو پھر ان کے عقائد یہی تھے جو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے۔ رب فرماتا ہے اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر تم سے پہلی قوموں کو عذاب نے کیوں پکڑا، تم سے پہلی قوموں پر آسمانی عذاب کیوں آئے؟ اور ان کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ آگے سورۃ الاعراف میں، اور اس سے آگے پھر سورۃ الہود، تمام قرآن کریم میں ان کا ذکر کثرت سے ملتا ہے، سورۃ القصص میں ہے، سورہ ہر سورہ میں ہم ان کا ذکر پڑھیں گے۔ کیا ہے کہ یہ لوگ جو نافرمان ٹھہرے، حضرت شعیب کی قوم کے لوگ، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے لوگ، حضرت عیسیٰ کی قوم کے لوگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ، جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، کفر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں پر عذاب نازل کیے۔ تو رب فرماتا ہے کہ اگر تم میرے لاڈلے ہوتے تو پہلے تمہارے آباء و اجداد میں اس قدر عذاب آئے، کیا تمہیں کوئی مجھ سے بچا کر لے گیا؟ کیا مجھے کسی نے عاجز کیا؟ رب فرماتا ہے اب دیکھیں اے حبیب تم فرما دو اگر ایسا ہے تو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے عام آدمی ہو، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور آسمان و زمین میں جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف ہم سب کو پھر کر جانا ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یہ ہے ان آیات کی تفسیر، اور اس میں غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس آیت میں یہودیت کے اور نصرانیت کے باطل عقائد ہیں، ان کا رد ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے اور محض اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت پالا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں جان بوجھ کر یا انجانے میں ہونے والی غلطی یا کوتاہی کو معاف فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔